بیٹیوں کا نصیب مقدر چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ اگر یہ سورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہینڈل کر لیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاتھ کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں اور میری بہنیں یہ سورت مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے اور جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ پیارے ناظرین، ایک جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں، تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طرح کے ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے، اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیائی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیائی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ جو کہ تمام معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے، حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین اکرام، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس بابرکت سورت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں موقع ملے پڑھ لیا جائے۔ لیکن اگر اس سورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس یا تو متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ اس سورت میں مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی عظمت و فضیلت ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل پر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورت مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مبارکہ سلام قرآن اور سورت قرآن ہے، اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت فرشتے اس کے جنوب میں نازل ہوئے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورت مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے سورت مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بند نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو آپ اپنی پریشانی سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے گاہک نہیں ہیں، ہمارے پاس
پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد، زندگی کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرض ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ پیارے ناظرین کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورۃ مبارکہ ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ یعنی سورۃ بقرہ ہے۔ بے شمار حدیث مبارکہ میں سورۃ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہیں۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، یقیناً یہ سورۃ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ قربانی دینی ہوگی۔ سورۃ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنے بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی آپ کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورۃ مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی کے مطابق کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں یہ سورۃ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ پڑھ لیں، تو جب آسانی سے یہ سورۃ مبارکہ پڑھیں۔ آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے ناظرین، اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں، یعنی کہ اگر آپ بہن، بیٹی یا خود اپنے اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔